جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کی ہے، اور وہ ہے سویڈن میں جو قرآن شریف کا جو ایک دردناک جو آپ نے اپنی اسکرینز پہ دیکھا، جس طرح بے حرمتی کی گئی، جس طرح آگ لگائی گئی. جس طرح وہاں قرآن شریف کو جلایا گیا، اس سے پوری عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اسلاموفوبیا کا جو ٹرینڈ ہے، ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی ہم نے نشاندہی کی تھی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس کو میں بحیثیت وزیر خارجہ اس نقطے کو لے کر گیا تھا نیامے، جو وزراء خارجہ کی جو وہاں فورن منسٹرز کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں میں نے اس ٹرینڈ کے بارے میں دیگر وزراء خارجہ کو جو OIC کے تھے انہیں آگاہ کیا، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ اس پر ہمارا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے. اس لائحہ عمل کو ایک ریزولوشن کی شکل میں، یونینمس ریزولوشن کی شکل میں ہم نے پاس کروایا کہ یہ جو آئے دن فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس سے متاثر ہوتا ہے. بہت سے معاشرے متاثر ہوتے ہیں، اور عام شہری جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، نقص امن پیدا ہوتا ہے، اور انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. معاملہ اقوام متحدہ تک گیا، وہاں کنسنسس بلڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور پاکستان نے الحمدللہ اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کیا. فیصلہ ہوا کہ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے اس ٹرینڈ کے خلاف پوری دنیا میں یک زباں ہو کر ایک بات کی جائے گی اور اس کا تدارک کیا جائے گا. مجھے خوشی ہے کہ OIC کے ہنگامی اجلاس میں اس پر غور و خوض بھی ہوا، ایک مذمتی قرارداد بھی سامنے آئی، لیکن قرارداد جو کہ بہت اہم ہے ناکافی ہے. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آئے دن ایسے واقعات رونما اگر ہوتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ اگر قانون سازی درکار ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اظہار رائے پر قدغن ہو، لیکن اس کی حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے. اظہار رائے کا میں خواہش مند ہوں، لیکن اظہار رائے جو کسی کی دل آزاری کرے اور کسی کی جان کو خطرے سے دوچار کر دے، یہ کیسا اظہار رائے ہے؟ تو اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو، صرف امہ کو نہیں، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے. اس پر اس اضطراب کا اظہار کرنے کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، اور پرامن طور پر جمعے کی نماز کے بعد اظہار کرنا چاہیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کسی کی جان مال کو نقصان نہیں دینا چاہتے، لیکن اس کا کوئی متفقہ لائحہ عمل تلاش کیا جائے. نہیں تو ایسے واقعات جو ہے نا ملک کو یا دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایسی آگ سلگا سکتے ہیں جو بڑی نقصان دہ ہوگی. تو یہ اس وقت ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے. موجودہ حکومت IMF کے معاہدے کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، آپ اس معاہدے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہے یا آپ لوگوں نے بہتر کیا تھا معاہدہ؟ دیکھیے، عرضی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک 9 ماہ کے لیے $3 بلین کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. اس سے یہ تو ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اس حد تک
اس معاہدے کی افادیت کا احساس بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے، اور اس سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہوگا، ہمیں جو اکنامک ریسٹرکچرنگ ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آگے جانا ہوگا۔ اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی معاہدے کیے جن کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو یہ ایک اور اس کا شاخسانہ ہوگا۔ شمس الحق صاحب، آپ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کیا ایسے ملاقات ہے؟ کوئی پارٹی کے بارے میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے کہ استحکام پارٹی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لائمر کے بارے میں غور و خوض کرتی ہے، یقیناً تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ ہم سیاسی طور پر، قانونی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھیں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے کیسز ہیں، وہ جب بھی عدالت طلب کرتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے کیسز ہیں، میں حاضر ہوا ہوں یہاں ملتان۔ کل 5 کیسز ہیں، مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں دیگر قانونی لوازمات پوری کرنی ہے، تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔